حکومت کا گلگت بلتستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پیکج کا اعلان، زیادہ زخمیوں کو 5 اور کم زخمیوں کو 2 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑی تباہی ہوئی، ملک میں ایڈوانس وارننگ سسٹم کی اشد ضرورت ہے، رواں سال میں 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ فعال ہو جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت کے دوران سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں خطاب، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل، گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے بڑی تباہی ہوئی، دیامر، بابوسر اور گھانچے سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں سے بڑا نقصان ہوا۔ وزیراعظم کو بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ، 21 جولائی تا 3 اگست تک جاری رہنے والا سرچ آپریشن اختتام پذیر۔ سرچ آپریشن میں پاک فوج، جی بی اسکاؤٹس، این ڈی ایم میں پولیس اور مقامی ٹیمیں شامل رہیں۔ خاتون اینکر اور ان کی فیملی سمیت 10 افراد لاپتہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، 3 اگست کو برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ جریدے نے فیلڈ مارشل کی پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سید آصف منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز قرار دی۔ لکھا امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون پر کام کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل آصف منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی، عالمی اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری اور قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھارت کو روس سے تیل کی خریداری بند کرنا ہوگی، امریکہ نے واضح کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف سٹیفن ملر کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین جنگ میں مالی معاونت کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے، امریکہ یوکرین میں امن چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ بھارت دنیا میں خود کو امریکہ کا قریبی دوست ظاہر کرتا ہے، مگر وہ امریکی مصنوعات کو قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی وزراء کا قابض فوج کے سائے میں آباد کار گروہوں کے ساتھ مسجد اقصی پر دھاوا ناقابل قبول، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی گئی، یہ عالمی قوانین اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر حملہ ہے، امن کے لیے فوری جنگ بندی اور جارحیت کا خاتمہ ناگزیر، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں، عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ سے اسرائیل کا احتساب کرنے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں مانسون کے چھٹے سپیل کا آغاز، سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 7 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور لاہور میں بادلوں کا بسیرا، پانی کی سطح میں اضافہ ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ خانپور میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے سے چاچڑا شریف کے مقام پر نشیبی علاقے زیر آب۔ صدر مملکت آصف زرداری کی وزیراعظم ہاؤس آمد، وزیراعظم شہباز شریف سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کا اظہار، مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور تعزیت کی۔
تحریک تحفظ آئین نے شوگر سکینڈل پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ شوگر سکینڈل پر معاملہ 3 رکنی بینچ ججز کمیٹی کو ریفر اور از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین کا خط میں کہنا ہے کہ دن دہاڑے عوام سے اربوں لوٹ لیے گئے اور تمام احتسابی ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ خط میں تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا مطالبہ۔ چینی کارٹل کیس کی سماعت شوگر ملز کی درخواست پر مؤخر۔ مسابقتی کمیشن نے نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر کر دی۔ اعلامیے کے مطابق مزید تاخیر یا التوا نہیں دیا جائے گا۔ 70 سے زائد شوگر ملز نے سپریم کورٹ میں تعطیلات کی وجہ سے التوا مانگا۔ 50 سے زائد ملز نے ٹرائبونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملز کو 44 ارب روپے جرمانہ کیا تھا۔ یہ سارا کمیشن مافیا، یہ چھوٹے دکانداروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے کہا کہ باہر ملک سے برآمد ہوئی، اس دن کی چینی غائب ہوگی۔ کہیں 190 کہیں 100-200 روپے کلو دے رہے ہیں، تو حکومت ہماری سے گزارش ہے کوئی مہنگائی کی طرف توجہ دیں۔ پرسوں میں لینے آیا ہوں 190 لے گیا ہوں، اس سے پہلے 193 لے کے گیا ہوں۔ چینی کی مصنوعی قلت کا بحران مزید بڑھنے لگا۔ سرکاری ریٹ 173 روپے کلو چینی کسی جگہ دستیاب نہیں۔ لاہور کی تھوک مارکیٹ میں چینی کی فراہمی جزوی بحال، پشاور میں 200 اور فیصل آباد میں 190 روپے کلو فروخت۔ کوئٹہ میں چینی 195 روپے کلو دستیاب۔ ملتان میں سپلائی متاثر ہونے سے چینی کی قلت، بلیک میں 193 روپے کلو بکنے لگی۔ سرگودا میں بھی بلیک مارکیٹنگ، مہنگی چینی کے حصول کے لیے بھی لمبی قطاریں۔ سپریم کورٹ نے نان نفقہ ادائیگی کے خلاف مختلف اپیلیں مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی کراچی رجسٹری میں مقدمات کی سماعت۔ ریمارکس دیے، نان نفقہ حقائق کی جانچ فیملی کورٹس کا کام ہے، سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی، ہم یہاں صرف قانون کی خلاف ورزی کو دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ کو بھی حقائق کی جانچ میں نہیں جانا چاہیے، 3 برسوں سے آپ نے اپنے بچوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ ڈی این اے کے بغیر کوئی بھی شخص ایف آر سی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈی این اے نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ گلستان جوہر کے رہائشی وسیم نے موقف اپنایا۔ نصرت نامی ملزم جائیداد کے لالچ میں ان کا بھائی ہونے کا دعوے دار ہے۔ سپریم کورٹ کو حکم دیے 3 برس ہو گئے، نصرت نے ڈی این اے نہیں کرایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اگر وہ ڈی این اے نہیں کراتا تو وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں۔ ماتحت عدالت کو قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ عازمین حج سے واجبات کی وصولی شروع، نامزد بینکوں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواستیں جمع۔ رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ آئندہ حج کے لیے پیکج 11.5 تا 12.5 لاکھ روپے مقرر۔ دوبارہ حج کرنے اور عمرے کی پابندی ختم۔ حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ 11 سے 16 اگست تک نئے عازمین حج اپلائی کر سکیں گے۔ کوٹا مکمل ہوتے ہی واجبات کی وصولی روک دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مفروضے بنائے جاتے ہیں، شوشے چھوڑے جاتے ہیں جن کا مقصد تحریک کو نقصان پہنچانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، ان کی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، بانی کا اعتماد ہے تو وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ سازشوں کا حصہ بننے والے بانی نہیں، مخالفین کے ایجنڈے پر ہیں۔ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا گاڑیوں پر لکھوا لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے تحریک انصاف پر طنز کے تیر، کہتی ہیں ریاست کے خلاف گوریلا جنگ کی بات کرنے والی پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں۔ فیشسٹ گروہ کو کل امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پوری قوم کل یوم استحصال کشمیر بنائے گی۔